آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد شریف کی محفل میں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہماری خوش قسمتی ہے, یہ ہماری خوش سعادت مندی ہے کہ رب العالمین نے ہمیں وہ عقل عطا فرمایا, وہ ذہن عطا فرمایا جس ذہن نے اس بات کو جلدی تسلیم کر لیا کہ آقا کا میلاد منانا چاہیے. کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ ابھی تک دلائل مانگ رہے ہیں ہم سے, ابھی تک ان کا ذہن مطمئن نہیں ہو رہا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, اس جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں جائز ہے یا ناجائز ہے. ہمیں اللہ وحدہ لا شریک نے چھوٹی سی عمر میں ہی وہ عقل عطا فرما دیا کہ ہمیں بات سمجھ میں آ گئی. یہ خدا کا احسان نہیں ہے. خدا وحدہ لا شریک اگر عبادت کی توفیق عطا فرما دے یہ رب کا احسان ہے, عقل سلیم عطا فرما دے یہ رب کا احسان ہے. اور سب سے بڑا رب کا احسان یہ ہے کہ رب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا کر دے. اور یہ محبت کی بات ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا چاہیے. جب ہم اپنے بچوں کی خوشیوں کا دن مناتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کا دن کیوں نہیں منائیں؟ یہ تو بطری کے اولا جائز ہونا چاہیے. تقریباً کوئی میرے خیال میں 970 ہجری حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت کا سال ہے. 970 ہجری مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ دور جو تھا نا وہ پرفتن دور تھا. اس دور میں دین اسلام کو وہ رفعت نہیں تھی جو پہلے صدیوں میں ہوا کرتی تھی. دین اسلام کی رفعت میں کمی آ گئی تھی, جس وجہ سے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کو تحریکیں چلانی پڑی, ان کو تکالیف اٹھانی پڑی. اسلام کے قوانین پر عمل نہیں ہو رہا تھا اور انہوں نے محنت کی, محنت کر کے جتن کر کے کوشش کر کے اسلامی قوانین بحال کرائے, جس وجہ سے آج بھی ہم ان کا نام مجدد الفسانی لیتے ہیں. مجدد الفسانی یعنی دوسرے 1000 سال کی تجدید کرنے والے, نئی زندگی دینے والے اسلام کو. اسلام کی شمع بجھنے والی تھی. اس دور میں یہ ایسا دور تھا جہاں گائے کی ذبح پر پابندی ہوا کرتی تھی. ہندو رسم و رواج کو زیادہ فوقیت دی جاتی تھی. بادشاہ اکبر کے دربار میں مسلمانوں کی بجائے ہندوؤں کو زیادہ ادب دیا جاتا تھا, اہمیت دی جاتی تھی. یہ وہ دور تھا. اس پرفتن دور میں گائے کی ذبح پر پابندی دی. آپ توجہ کرنا, میں ایک مثال دے رہا ہوں, بات اس مثال سے آپ کے ذہن میں بٹھانی ہے میں نے کہ اس پرفتن دور میں شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں گائے کی ذبح پر پابندی تھی. اور مسلمانوں نے جب فتویٰ پوچھا آپ سے, میں مختصر کر رہا ہوں, جب آپ سے فتویٰ پوچھا کہ گائے کی ذبح پر پابندی لگی ہوئی ہے اور گائے یا کوئی اور حلال جانور ذبح اگر کر دیں کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے, جس جانور کو ہم کر سکتے ہیں, لیکن یہ کیا ہے کہ اگر انہوں نے پابندی لگا دی ہم گائے نہ ذبح کریں تو کوئی حرج تو نہیں ہے سائیں قبلہ. تو یہ فتویٰ پوچھا گیا, آپ نے فرمایا اسلام کی نظر میں آپ گائے ذبح کریں یا بکرا ذبح کریں یا دمبا ذبح کریں یا کوئی حلال جانور ذبح کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کر فتویٰ دیتا ہوں کہ اس دور میں گائے کی اگر کوئی قربانی کرے, گائے کو اگر کوئی ذبح کرے, خدا وحدہ لا شریک دوسرے جانوروں کو بنسبت اس کو زیادہ ثواب عطا کرے. سبحان اللہ. اسلام کی نظر میں سب جانور حلال برابر ہیں, لیکن اس پرفتن دور میں جب تک اسلامی قوانین بحال نہیں ہو جاتے, جب تک یہ گائے کی ذبح پر پابندی اٹھ نہیں جاتی, تب تک گائے کو ذبح کرنا زیادہ ثواب ہے. تو یعنی جس دور میں اسلامی قوانین مٹ جائیں یا مٹنے کو جا رہے ہوں, اس دور میں ان قوانین کی بحالی کے لیے محنت و کوشش کرنا زیادہ ثواب ہوتا ہے. اور آج وہ دور ہے دوستو جس دور میں لوگ کہتے ہیں یہ میلاد شریف کی محفل منانا جائز نہیں ہے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات سمجھ میں ان کے نہیں آ رہی ہے کہ یہ چیز جائز ہے یا نہیں جائز ہے. اور اس دور میں علماء فتویٰ دیتے ہیں, جس طرح آج سے 500 سال پہلے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ گائے کی قربانی ذبح کرنے سے زیادہ ثواب ہے. علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد تو پہلے صدیوں میں بھی ہوا کرتی تھی, لیکن ان دوروں کی بنسبت آج کے دور میں اگر کوئی میلاد شریف کی محفل سجاتا ہے خدا وحدہ لا شریک اسے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. کیوں
کہ آج لوگوں کے ذہن میں یہ بات، کچھ افراد ہیں جب تک ان کے ذہن کلیئر نہیں ہو جاتے، جب تک یہ بات ختم نہیں ہو جاتی، جب تک یہ لوگوں میں شعور نہیں آ جاتا، تب تک میلاد منانا زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ تو خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ایسا عقل عطا فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے محبت بھی کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بھی مناتے ہیں۔ دلائل تو بہت سارے ہیں کہ ہم عید کیوں مناتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ مقدس میں دعا کی تھی کہ یا رب العالمین ہمیں انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان اتار یا رب العالمین، آسمان سے ہمیں کھانا دے، جنت سے ہمیں کھانا دے، جنتی کھانا جسے ملے اس کے لیے تو وہ عید کا دن ہو جائے گا نا۔ تو پھر یہ الفاظ تصدیقاً فرمائے انزل علینا مائدۃ من السماء، رب العالمین تو جنت سے ہمیں کھانا ہمیں دے، جنت سے کھانا اترے گا، جس دن وہ دسترخوان نازل ہوگا ہم اس دن کو عید منائیں گے۔ ہمارے اول والے بھی اور بعد میں آنے والے جتنے بھی میری پیروی کرنے والے لوگ ہوں گے قیامت تک کے لیے اس دن کو عید کا دن منائیں گے۔ ارے جس دن جنت سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے کھانا ہے وہ تو عید منائے، اور جس دن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کیا ہم عید نہ منائیں اس دن؟ کیا وہ ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یہ میں بات، ٹائم اتنا نہیں ہے، میں کلوز کرتا جا رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں کلمے کی برکت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اور جو کام ہم محبت سے کرتے ہیں، اگر کوئی کافر، کوئی غیر مسلم کوئی کام کرے، حالانکہ خدا کا کیا وعدہ ہے کہ اے نبی تیری یہ شان نہیں ہے کہ جب کوئی کافر کفر پر مر جائے، اے نبی تیری یہ شان نہیں کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی آپ کر سکتے۔ اے نبی، نام اس بارے میں اے نبی کہ تیری یہ شان نہیں ہے کہ جب کوئی شخص کفر پر مر جائے آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی یہ شان نہیں، یعنی وہ کافر اتنا گندے عقیدے والا تھا کہ رب نے فرمایا اب اس کے مرنے کے بعد میں نے اسے بخشنا ہی نہیں ہے۔ اے نبی تم ہاتھ نہیں اٹھانا، اس کی بخشش اب یقینی ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتی، تم ہاتھ نہیں اٹھانا۔ رب نبیوں کو بھی منع فرمائے کہ کافر کی بخشش کے لیے دعا نہیں کرنی ہے، لیکن اگر کافر کوئی ایسا کام کر دے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کو بدل دے، تبدیل کر دے، پھر بدل کے اس کی بخشش کر دے یا اس کو راحت و سکون کر دے، پھر وہ کام اگر مسلمان کرے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کافر کوئی کام ایسی نیکی سمجھ کے کرے، کوئی کام ایسا کرے کہ رب اپنے قوانین تبدیل کر کے بھی اس کو راحت و سکون دے دے، تو پھر وہی کام اگر کلمہ پڑھنے والا کرے تو کیا اس کو رب العالمین صلہ عطا نہیں کریں گے؟ اب میں مثال دیتا ہوں، آپ نے کافی دفعہ سنی ہوئی ہے، ابو لہب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے رشتے میں۔ تو ابو لہب، وہ ابو لہب جس کی مذمت و برائی میں خدا وحدہ لا شریک نے پوری سورہ نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب و تب، پوری سورہ رب العالمین نے اس کی برائی بیان کی کہ اتنا بڑا خبیث ہے، اتنا برا شخص ہے، ہلاک ہو جائے اس شخص کے ہاتھ۔ یعنی خدا وحدہ لا شریک اتنا اس سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے جس سے ہمارا رب نفرت کرے، عوام کیوں نہ نفرت کرے گی، مخلوق کیوں نہ نفرت کرے گی، نبی اس سے کیوں نہ نفرت کرے گا، سارا جہاں اس سے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کی بخشنے کی کوئی امید ہو سکتی ہے جس سے رب العالمین قیامت تک اعلان کر رہا ہے کہ اس کو میں نے بخشنا نہیں۔ پھر بھی ایک موقع ایسا آیا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن آیا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا دن آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت آیا، تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ظاہر نہیں تھی، حالانکہ آپ یوم ازل سے نبی ہیں، لیکن اظہار نہیں فرمایا تھا، نبی ہونے کی نسبت سے آپ نے اظہار نہیں فرمایا تھا۔ تو ایک آپ ابو لہب کی غلام نوکرانی نے جا کے خوشخبری سنائی تھی کہ اے ابو لہب اللہ وحدہ لا شریک نے تجھے بھتیجا عطا کیا ہے۔ ہم تو رسول مان کے میلاد مناتے ہیں نا،
ہم تو نبی مان کے، رحمت للعالمین مان کے، خدا کا محبوب مان کے، خدا کا قرب والا مان کے یہ سارا کام کرتے ہیں. تو ہمیں صلہ ملنے کے لیے ہم ابھی تک ہمیں یقین نہیں ہے. لوگ کچھ کہتے ہیں کہ جائز و ناجائز کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ تو اس وقت تھے جب وہ کافر تھا، جس کا رب پر ایمان بھی نہیں تھا اور حضور علیہ السلام کی نبوت بھی ظاہر نہیں تھی. صرف یوم ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تھا کہ اے سویبہ، تم نے مجھے میرے بھتیجے کی ولادت کی بشارت دی ہے، آؤ میں نے تجھے آج آزاد کر دیا. اور یاد رکھو اس وقت غلام جو ایک جائیداد ہوا کرتی تھی. آج ہم نے بھی مال و دولت خرچ کرتے ہیں نا حضور علیہ السلام کے نام پر، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنی چاہتوں کا اظہار کرتے ہیں. تو اس وقت بھی غلام دولت ہوا کرتی تھی. تو گویا ابو لہب نے میرے نبی علیہ السلام کی ولادت پر دولت خرچ کی، اپنا غلام آزاد کیا. بات ختم ہوگی. بات کچھ عرصے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے ابو لہب کو موت دی. کفر پر مرا وہ شخص. حالانکہ نبی کو یہ اعلان ہے کہ جو شخص کفر پر مر جائے اس کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کرنا. اور خدا وحدہ لا شریک خود ہی اپنے قانون پھر بدل رہا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خواب میں دیکھ رہے ہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض اہل خانہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا. پوچھا ہے ابو لہب کیا حال ہے تیرا؟ یہ دنیا چھوڑ جانے کے بعد والی جو دنیا آئی اس میں تیرا کیا حال ہے؟ تیری کیا شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ تو اس وقت ابو لہب نے کہا بڑی مشکل میں ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں. کاش کہ میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتا. کاش کہ میں نبی علیہ السلام کو مان لیتا. کاش کہ میں آپ کا ادب و احترام کرتا. کاش کہ حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین مانتا. کاش کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کو رب کا محبوب مانتا، جس طرح آج ہم سب عقیدے لیے بیٹھے. کاش ایسے عقیدے اس نے کہا میرے بھی ہوتے. لیکن ایسا نہیں. خدا نے مجھے اس کے بدلے میں سزا دی. میں نے جو غلطی کی، آج ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں. یاد رکھو خدا وحدہ لا شریک فرماتا ہے غلطیاں کرو گے تو ان کی سزا بھی تمہیں ملے گی. اگر تم میری محبت میں آ کر میری عبادت کرو گے اور میرا خوف دل میں رکھو گے تو میں تمہیں جزا بھی عطا کروں گا. تو کہا غلطیاں مجھ سے ہوئی، کاش وہ غلطیاں نہ ہوتی. ہاں سوموار کا جب دن آتا ہے، جس دن میرے نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، سوموار کا جب دن آتا ہے اس دن اس انگلی سے پانی نکلتا ہے. اس پانی کو میں چوستا ہوں. گزرے ہوئے 8 دنوں کی تکلیف مجھے بھول جاتی ہے. ارے برزخ میں خدا وحدہ لا شریک 8 دنوں کی راحت ایک لمحے کے لیے اس کے جسم سے ختم کر دے. اور وہ وجہ کیا بنے کہ میرے نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اس نے خرچ کیا تھا. تو کیا آج ہمارے خرچ کی کیا حالت ہوگی؟ ہمارے ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ آج وہی کام اگر ہم کریں، نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کریں، آپ علیہ السلام کے یوم میلاد منائیں اور خرچ کریں، اپنا وقت آپ علیہ السلام کی محبت میں دیں، اپنی جان دیں، اپنی عزتیں قربان کریں، اپنے بال بچے قربان کریں، اپنے اہل و عیال قربان کریں، کیا ہمیں خدا وحدہ لا شریک صلاح نہیں دے گا؟ بس بات اتنی سی ہے کہ اگر رب ایک کافر کے لیے قانون تبدیل کر سکتا ہے تو مسلمان کو خدا وحدہ لا شریک اپنے رحمت سے مالا مال عطا فرمائے.